1970 کے انتخابات سے قبل صوبہ سرحد سے ایک بہت بڑا جلوس نکلا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ اب بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا۔ وہ نکالا تھا اس وقت کے پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ کے صدر عبد القیوم خان نے، جو اس وقت ایک بہت بڑے رہنما مانے جاتے تھے، اور وہ جلوس کہا جاتا تھا کہ 32 میل لمبا تھا، کلومیٹر اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے۔ اور اس جلوس کا نتیجہ یہ تھا کہ 70 کے الیکشن میں قیوم صاحب کی مسلم لیگ بری طرح الیکشن ہار گئی، اور بھٹو صاحب نے ان کا یہ کچومر نکالا کہ وہ پیپلز پارٹی کے وزیر بن گئے۔ تو جب یہ صوبہ سرحد سے عمران خان کا جو جلوس آنے والا ہے، جس کو یہ سب سے لمبا جلوس کہنے والے ہیں اپنی تاریخ کا، میرا خیال ہے وہی جلوس ہے کہ جس کے بعد عمران خان کا وہی حال ہونے والا ہے جو قیوم خان صاحب کا 1970 میں ہوا تھا۔ عمران خان ایک ایسا بزدل رہنما ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جہاں اس نے لانگ مارچ کے بارے میں آخری دن آئے تو یہ جا کے پشاور میں چھپ گیا، جہاں پر اس کی صوبائی حکومت ہے، اور وہاں پر یہ پولیس کے چھتر صاحب کبھی بازاروں میں گھوم رہا ہے، کبھی قوالی کی محفلوں میں جا رہا ہے، تو کیونکہ وہاں پر تو اس کو فوری طور پہ پکڑنے والا کوئی ہے نہیں۔ اور صدر آصف زرداری کا جو 18ویں ترمیم کا جو فیصلہ تھا، جس کے بعد ہی صوبوں میں اتنی طاقت ہوئی ہے، جس کے مزے یہ اڑا رہا ہے اور جس کے یہ خلاف ہے 18ویں ترمیم کے، تو یہ اس کی سیاسی بصیرت ہے۔ اس احمق کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اتنا بڑا لانگ مارچ کرنا چاہ رہا ہے، اگرچہ وہ کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن جو بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ الیکشن چاہیے، فوری الیکشن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی فوری الیکشن جب تجھ کو کرانے تھے تو اپریل سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، اور تجھے تو پتا تھا بقول تیرے یہ امریکن جو اس کے خلاف سازش ہے، وہ تو اب یہ بھول گیا نا، اب تو اس کے خیال میں کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کو یہ یاد آیا ہے کہ اس کو تو 1 سال پہلے پتا تھا کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، تو اگر تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی تو فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرا دیتا، تجھے الیکشن اتنا سوٹ کرتے ہیں تو لیکن اب کیونکہ صرف اس کا انا کا مسئلہ ہے، دیکھیں الیکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن تو ابھی 1 سوا سال میں رکھے ہوئے ہیں۔ 1.25 سال کے اندر جب الیکشن آپ کے ڈیو ہوں تو اس وقت کون سی پارٹی الیکشن کی تحریک چلائے گی، مجھے بتائیے۔ اگر الیکشن کے اندر کوئی پارٹی ابھی جیتی ہو تازہ اور عمران خان کی طرح 2018 میں دھاندلی کر کے جیتی ہو، تو اس کے خلاف ایک تحریک چل سکتی ہے کہ بھئی آپ الیکشن کرائیں، غلط ہے۔ اب جب وہ الیکشن میں رہی 1.25 سال گیا ہے، تو اس وقت کون سی انتخابات کی تحریک ہے؟ اس سے قطع نظر کہ تمہاری اس وقت حیثیت کیا ہے، تم کتنا الیکشن جیت سکتے ہو، تم 25 سیٹوں سے زیادہ لینے کی پوزیشن میں ہو نہیں، تمہارے ساتھ صرف ایک ہجوم ہے، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک ہجوم ایک مجلس اعضاء محرم کے اندر جو ایک مجالس اعضاء میں جو رش ہوتا ہے، یہ وہ رش ہے جو الیکشن کے نتائج پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تمہاری حیثیت یہ ہے، لیکن تم چاہ رہے ہو الیکشن 1.25 سال میں ہو رکھا ہے، 1 مہینہ تو یہ گزر گیا، اگلے سال جون میں تو الیکشن مہم چلانی ہوگی آپ کو، تو ابھی آپ اپنے امیدوار منتخب کریں، اپنے دیکھیں، ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والے ہیں اصولی طور پر، تو پنجاب کے اس کے اندر اپنا کارنامہ دکھائیں، بلدیاتی الیکشن میں لاہور کا میئر بنائیں، ملتان کا میئر بنائیں، کراچی کا میئر بنائیں آپ، تو آپ ابھی تو مطلب اس کا صرف اتنا ہے کہ یہ انا کا مسئلہ ہے۔ اور عمران خان کی انا کیا ہے؟ کیونکہ بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے، پتہ نہیں اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے اس پر رحم بھی آتا ہے کبھی، لیکن پھر میں اس کو سلوٹ بھی کرتا ہوں کہ کیسے کیسے ڈرامے ہو جاتے ہیں، کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم 2028 تک تو تن کی حکومت کرو گے 2028 تک، اور اس کے بعد بھی اگر ان کی آل اولاد کوئی بچی بیگم کوئی تو ان کو آگے چلا دیں گے۔ ارے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ پاکستان کے اندر جمہوریت ہو نہ ہو، پاکستان کے عوام کے اندر ایک جمہوری کیڑا ضرور ہے۔ ایسا یہاں بڑے بڑے نہیں چلے، ایوب خان نہیں چلے، ایوب خان کی خبر بنی ہوئی ڈاکخانے چوک پہ جوتے ہم نے مارے، بھٹو جو اتنی شان و شوکت سے آئے تھے ان کی بھی جوتے ہم نے مارے، اور لیاقت آباد سپر مارکیٹ پہ جو ان کو جوتے پڑے تھے، تو یہ کس کھیت کی مولی تھا؟ جو ایک کھلاڑی غیر پڑھا لکھا، جس کی تعلیم زیرو ہے، اسپورٹس کی بنیاد پر کسی لندن کی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، وہاں سے بھی کک آؤٹ ہوا، اور کھیل کچھ کر کے نہیں دیا سوائے سازشوں کے شخص نے کچھ نہیں کیا۔ حکومت ملی تو 4 سال میں دھیلا ایک چیز یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے کچھ کیا ہو، سوائے پچھلی اسکیموں کے اوپر اپنا نام لگا دینا، ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنا نام لگا دینا، بے نظیر اسکیم پہ اپنا احساس پروگرام کر دینا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے کچھ کر کے دیا نہیں۔ وہ تو کورونا وائرس آ گیا جو اس کو 2 سال کی ایک چھوٹ مل گئی اور دوسری پارٹی میں بیٹھی نہیں، ورنہ یہ تو 1.5 سال کے اندر اس کو تو مولانا فضل الرحمان نے تو بالکل اس کی ٹانگیں کپا دی تھی۔ تو اب یہ شخص جس قسم کے لانگ مارچ کی بات کر رہا ہے، یہ صرف انا کا مسئلہ ہے کہ حیران ہے کہ یار یہ کیا ہوا، جن کے اوپر میں نے اتنے جھوٹے الزامات لگائے، جن کی میں نے اتنی بےعزتیاں کی، جس نواز شریف کو اس کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرایا، اس کو نفسیاتی ٹارچر دیے، اس کو یہ کیا، اس کو بعد میں فوج کی مداخلت پر یہاں سے نکلوا کے لندن بھی میں نے بھیجا، اور اس کے باوجود آج یہ دوبارہ حکومت میں آ گیا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا، اس کو قبول نہیں ہو رہا، اس کو ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ سیاست اس نے پڑھی نہیں
نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ سیاست کے اندر ہر چیز ہو سکتی ہے. سیاست کے اندر تم جتنا جھوٹ بولو گے وہ جھوٹ تم پہ آ کے لگتا ہے. تو جتنا بڑا تم نے فراڈ کیا، جتنا بڑا تم نے عوام کو جھوٹ بولا، جتنے تم نے جھوٹے الزامات لگائے، وہ خود بخود سیاسی عمل کے تحت الٹے ہو گئے اور تمہارے سر پہ آگے گرے. اور آج تمہارے سامنے وہی لوگ جو سب سے بڑے تمہاری نظر میں مجرم تھے، وہ آج تمہارے سامنے وزیر اعظم پاکستان بن کے بیٹھے ہیں. تو یہی سیاست ہوتی ہے، اور یہ تمہیں ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ تم سیاسی طالب علم ہو ہی نہیں. تم ایک فاشسٹ ڈکٹیٹر، اور بدقسمتی سے پاکستان کی بدقسمتی 1971 کے بعد دوسری بدقسمتی کہ تم کو اس اسٹیبلشمنٹ نے جس نے 1971 میں ہتھیار ڈالے تھے وہ تمہیں اقتدار میں لے آئی، پتہ نہیں کیا سمجھ کے. لیکن میں پھر سلوٹ کرتا ہوں اپنی اس کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس نے تمہیں جلد پہچان لیا. مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، نواز شریف کو خراج تحسین آداب ہے، میرا سلام ہے کہ ان کی وجہ سے آج تم اس انجام پہ پہنچے ہو. تو انشاءاللہ تمہارا لانگ مارچ ہونے والا ہے، اور ان قریب اس کا جو حل ہونے والا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا، اور یہ تمہارے تابوت میں آخری کیل ہوگی. یہ سیاسی تجزیہ نہیں ہے، یہ سیاسی تاریخ ہے، اور تم کو چاہیے اس تاریخ سے سبق سیکھو اور کچھ مطالعہ کرو، کچھ تاریخ پڑھو. اور یہ جو تم نے مجلس اعضا کے تمہارے جو ماتم گزار ہیں، ان کو بتاؤ کہ مجلس اب ختم ہونے والی ہے، اب سفر کا چاند نظر آ گیا ہے، محرم ختم ہو گیا.